محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم عليه. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة فأنزل السكينة عليهم وأصابهم فتحا قريبا. قال الله تبارك وتعالى في مقام آخر: إن الذين يبايعونك إنما يبايعون الله يد الله فوق أيديهم. صدق الله العلي العظيم. درود شریف. ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وصحبه وسلم. واجب الاحترام بزرگوں، دوستوں، بھائیوں، قرآن پاک کی دو آیات کریمہ کے حصے میں نے آپ حضرات کے سامنے تلاوت کیے ہیں. اسلامی مہینوں کے اعتبار سے سال کا 11واں مہینہ ذی القعدہ اس وقت چل رہا ہے. اس ماہ مبارکہ کی مناسبت سے میں نے جن آیات کی تلاوت کی ہے ان کا تعلق اس ماہ مبارکہ میں ایک عظیم تاریخی واقعہ جس میں سیرت مصطفیٰ، عظمت مصطفیٰ، معجزات مصطفیٰ اور عظمت اصحاب رسول کا تذکرہ ہے. میری مراد ہے حالات خراب ہو گئے، کورونا کی وجہ سے پابندیاں لگ گئی. ان دنوں میں پاکستان سمیت دنیا بھر کے مسلمان فریضہ حج کی ادائیگی کے لیے جایا کرتے تھے، جو 2 سالوں سے نہیں جا رہے. اللہ تبارک و تعالی اس آزمائش سے مسلمانوں کو نجات دے دے. حرمین شریفین پہلے کی طرح آزاد ہو جائے. عالم اسلام کے مسلمان اسی عام کے ساتھ، بان کے ساتھ، شان کے ساتھ، محبت اور عقیدت کے ساتھ
حج کے سفر اسی انداز میں کر سکیں۔ اس ماہ مبارکہ میں جہاں یہ سفر ہوا کرتے تھے وہیں پر جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اسی مہینے میں مدینہ منورہ سے مکہ مکرمہ کی طرف عمرے کے ارادے سے سفر کیا تھا، اور وہ سفر ایک خواب کی بنیاد پر کیا تھا۔ اللہ کے نبی نے خواب یہ دیکھا کہ میں اور میرے ساتھ کون ہوں گے؟ کون ہوں گے؟ فرمایا میں اور میرے صحابہ ہم مل کر کے مدینہ منورہ سے مکہ مکرمہ کی طرف گئے، احرام پہنا، لبیک والا ترانہ ہماری زبانوں پہ جاری تھا، جا کر کے بیت اللہ کا طواف کیا، حجر اسود کو بوسہ دیا، ملتزم سے لپٹ کر کے رو کر کے دعائیں کر لی، مقام ابراہیم پہ نوافل پڑھ لیے، صفا مروہ کے اوپر چکر لگا لیے، اور اس کے بعد کسی نے سر کے بال کٹوا دیے، کسی نے منڈوا دیے۔ یہ اللہ کے نبی کا خواب ہے، اور یہ کئی مرتبہ بات آپ کے سامنے آئی ہے۔ نبی کا خواب عام لوگوں جیسا خواب نہیں ہوتا، نبی کا خواب بھی حقیقت ہوا کرتا ہے۔ ایک اس مہینے میں ہمارے نبی کا خواب ہے، ایک اگلا مہینہ آئے گا، پھر اس مہینے میں پھر ایک دوسرے نبی حضرت ابراہیم علیہ السلام کا، ان کا بھی ایک خواب ہے۔ یہ خواب بھی بڑا عجیب ہے، وہ خواب بھی بڑا عجیب ہے۔ دونوں نبیوں نے خواب دیکھا، اور دیکھ کر کے دونوں نے ان کے اوپر عمل کیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے رات کو خواب دیکھا، صبح جب ہوئی تو اللہ کے نبی نے صحابہ کو بلایا، بلا کر کے قریب کر کے بٹھایا، اور بٹھا کر کے پھر کہا میرے صحابہ جی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فداک ابی و امی، اللہ کے رسول ہمارے ماں باپ آپ پہ قربان ہو جائے، کیا فرمان ہے، کیا حکم ہے، کیا ارشاد ہے؟ فرمایا میں نے رات خواب دیکھا کہ میں مدینہ منورہ سے مکہ کی طرف عمرے کے ارادے سے گیا، آپ میرے ساتھ تھے۔ جب یوں کہا ہوگا نا کہ آپ میرے ساتھ تھے، ایمانداری سے دیکھو میں نے یہاں بولا، آپ نے کہا سبحان اللہ۔ صحابہ نے جب نبی کی زبان سے سامنے بیٹھ کر کے سنا ہوگا، ان کے ایمان کا، ان کی محبت کا عالم کیا ہوگا۔ حضور فرما رہے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، میرے صحابہ میں گیا تم میرے ساتھ تھے، تو جب یوں کہا نا تو صحابہ نے عرض کر دیا اللہ کے رسول پھر تیاری کریں، وہ پرانے مزے، پرانی بہاریں، پرانے انوارات جو بیت اللہ کے ہم نے دیکھے ہوئے ہیں، ایک عرصہ گزر گیا، اللہ کے رسول ترس گئے ہیں، بے قرار ہو گئے ہیں، آپ تیاری کریں، ارشاد فرمائیں، حکم فرمائیں، ہم جائیں یہاں سے سفر کر کے۔ اللہ کے نبی نے یہاں تو اتنا کہہ دیا، کچھ دن گزرے
تو دوبارہ بلایا، بلا کر کے کہا میرے صحابہ اب تیاری کرو، ہم نے جانا ہے۔ جاتے ہیں نا، آپ میں سے کتنے حاجی صاحبان بیٹھے ہیں، جب آپ جاتے ہیں تو آپ کیا کرتے ہیں؟ جانے سے پہلے اپنے عزیز و اقارب کو، دوست احباب کو، رشتہ داروں کو، محبت والوں کو بلاتے ہیں، بلا کر کے ان سے بہت ساری باتیں کرتے ہیں، کوئی غلطیوں کی معافی مانگتے ہیں، ایک دوسرے سے جن سے ناراضگی ہوتی ہے وہ ختم کرتے ہیں، راضی ہو جاتے ہیں، پھر نکلتے ہیں۔ ایمانداری سے جو کیفیت ہوا کرتی ہے وہ جانے والے جانتے ہیں، جس حالت میں وہ سفر ہوا کرتا ہے۔ دنیا کے سفروں میں عجیب و غریب قسم کا سفر ہوتا ہے کہ اپنی مرضی کا لباس اتر جاتا ہے اور رب کی مرضی کا لباس پہن لیا جاتا ہے۔ یہی ہوتا ہے، دو چادریں پہن کر کے چلتے ہیں۔ اللہ کے نبی نے صحابہ کو بلایا، بلا کر کے کہا میرے صحابہ تیاری کرو، ہم نے عمرے کے لیے جانا ہے۔ جب حضور نے اعلان کیا تو 15 اچھی بات کو اچھا کہہ دینا چاہیے۔ ہمارے کسی سے محبت و عقیدت بس اسی بات کی ہوتی ہے، جو اچھا کام کرے وہ کوئی بھی کرے ہم اس کو اچھا کہتے ہیں، غلط ہو تو ہم اس کو غلط کہتے ہیں۔ عمران خان نے کہا کہ امریکہ کو اڈے نہیں دیتے، اچھا کہا اس نے، کہا نا، اور اگلی وجہ بیان کی اس نے کہ ہم اڈے دے کر کے اپنے ملک کا نقصان اس لیے نہیں کرنا چاہتے کہ نیٹو کی فوج وہ کتنی دیر سے پوری طاقت کا استعمال کر کے جن طالبان کو شکست نہیں دے سکی، ہم ان کو اڈے دے کر کے اپنے ملک کو برباد نہیں کرنا چاہتے۔ ٹھیک ہے، اچھی بات ہے، ہم سے ڈر جائیں، اس کے اوپر ہم بھی آپ کے ساتھ ہیں۔ جہاں اچھی بات آئے گی اچھا کہنا چاہیے نا، جہاں غلط آئے گی وہاں تنقید بھی ہم نے کرنی ہے۔ یہ دونوں کام ہمارے ذمہ ہیں۔ کچھ لوگ صرف فضائل بیان کرتے ہیں، ہم اچھی بات آئے گی اچھا کہیں گے، غلط آئے گی تو غلط بھی کہیں گے۔ وقت بھی رک رہا ہے اور میں لگتا ہے اگلی گفتگو اگلے جمعے پہ نہ جا رہا۔ گزشتہ دنوں کوئٹہ میں آپ نے خبریں پڑھی ہوں گی، 8 سکول پکڑے گئے، 8 تعداد ہے، سیر ہو گئے۔ یہ سکول کس کے تھے؟ وہاں پڑھانے والے ایرانی نسل، پڑھنے والے ایرانی نسل، پڑھائی جانے والی کتب ایرانی فارسی زبان میں کیا پڑھاتے تھے؟ وہ کتابیں منظر عام پہ لائی نہیں گئی، میرا مطالبہ ہے وہ کتابیں منظر عام پہ لائی جائیں، قوم کو دکھایا جائے، بتایا جائے وہ کیا پڑھاتے تھے۔ اگر غیر قانونی طور پر دوسرے ملک کے لوگ یہاں سکول بنا کر کے دوسرے ملک سے اساتذہ لا کر کے پڑھا رہے ہیں تو یقیناً اس ملک کے خلاف سازش ہو رہی ہوگی، اس ملک کے خلاف کوئی فیصلے ہو رہے ہوں گے، جیسا کہ پرسوں لاہور میں ایک بم دھماکہ ہو گیا۔ ابھی تک باتیں آپ کے سامنے آ رہی ہیں، یہ لاہور میں بم دھماکہ کیسے ہو گیا، اس کے اوپر بھی غور کرنا ہوگا۔ تو میں جو کہہ رہا ہوں، جو سکول ایرانی اور نسل لوگوں نے بنائے ہوئے تھے، پڑھنے والے بھی ایرانی، پڑھانے والے بھی ایرانی، یہ لفظ آیا کہ ایسی کتابیں پڑھائی جا رہی تھی، نتیجہ ایسا ملا ہے جو ناقابل برداشت ہے، تکلیف یہ ہے۔ تو میں قومی سلامتی کے اداروں کے ذمہ داروں سے جمعہ کی
سے یہ مطالبہ کرتا ہوں کہ وہ جو آپ کو مواد وہاں سے ملا ہے وہ قوم کے سامنے لایا جائے تاکہ قوم کو پتہ چلے کہ ایران پاکستان میں بیٹھ کر کے کہاں کہاں ساتھ ملک کے خلاف کرتا ہونا چاہیے نہیں ہونا چاہیے یارو یہاں تو مدرسہ بنانے کی اجازت نہیں دیتے کسی نے نئی مسجد بنانی ہوتی ہے اتنے نئے ضابطے بنا دیے گئے مشکلات آ گئی ہیں مسجد بنانے کے لیے اجازت لینے پہ سال لگ جاتا ہے اگر مسجد اسلامی جمہوریہ پاکستان میں بنانے کے لیے مشکلات ہیں تو ایران نے کوئٹے میں آ کر کے آپ کو بتائے بغیر آپ کو اعتماد میں لیے بغیر پردے میں رہ کر کے اتنے سکول جو بنائے تھے جناب وفاقی وزیر تعلیم شفقت محمود صاحب آپ کہتے ہیں میں نے کمال کر دیا میں نے نظام کو درست کر دیا آپ کو پتہ ہی نہیں چل سکا کہ غیر ملکی سکول اس ملک کے اندر چل رہے تھے اور ملک کے خلاف اس میں وہاں سازشیں ہو رہی تھی آپ کہاں سوئے ہوئے تھے اس وقت سامنے بات آئی ہے اور اگلی بات بھی میں مطالبہ کرنا چاہتا ہوں وہاں پڑھانے والے پڑھنے والے انہیں بھی قوم کے سامنے لایا جائے وہ کون لوگ تھے اور ان کی بیگ کے اوپر کون لوگ تھے یہ سکول کیوں بنائے گئے تھے کب سے بنے ہوئے تھے کیا سازشیں وہاں پر ہو رہی تھی یہ ساری چیزیں قوم کے سامنے آنی چاہیے یہ نہیں آنی چاہیے ہم ایک عرصے سے یہی باتیں کرتے ہوئے چلے آ رہے ہیں کہ ملک کے اندر کسی دوسرے ملک کی مداخلت نہیں ہونی چاہیے یہ ملک آزاد ملک ہے آزاد ملک میں کسی دوسرے ملک کی مداخلت نہیں ہونی چاہیے کسی بھی ملک کی مداخلت نہیں ہونی چاہیے ادارے بنا کر کے نصاب بھی دوسرے ملک کا پڑھا رہے ہوں یہ اور بھی لمحہ فکریہ ہے میرا مطالبہ ہے یہ ساری چیزیں قوم کے سامنے لائی جائیں اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے آپ کو پیغمبر اصحاب پیغمبر کا اتباع کرنے کی توفیق